اب سوال یہ ہے کہ نیت کیسے کی جائے. اب نیت پر بھی بہت سارے فرقے بن چکے ہیں کہ نیت یہ ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے. تو نیت دیکھیں کیا، نیت کے لیے 5 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں: اس کا محل، اس کا وقت، اس کا فائدہ، اس کا حکم، اس کی شرط. ٹھیک ہے، تو اب نیت کا محل کیا ہے؟ نیت کا محل زبان تو نہیں ہے نا، دل ہے نا، دل نیت ہے. تو کوئی بھی کام نیت کے بغیر سرزد نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی بھی کام جب تک آپ کی نیت نہیں نا، وہ نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ کہیں جانے کی گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ارادہ آپ کا بدل جاتا ہے، نیت آپ کی بدل جاتی ہے. آپ خواہ پھر گاڑی میں بیٹھیں گے جا کے، یا اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اپنی گاڑی پہ ہیں تو آپ خواہ اس کو ڈرائیو کرتے رہیں گے، نہیں نا، واپس آ جائیں گے کیونکہ اب ارادہ نہیں رہا. تو اس لیے نیت کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دل کا کسی کام کی طرف میلان ہونا، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنے کی نیت ہے. مثلا اذان ہوتے ہی اٹھ کے وضو کے لیے جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وضو کی نیت سے گئے ہیں. آپ وضو کر کے جائے نماز کی طرف آ رہے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں. یعنی دل میں آپ کی کیا بات ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنی ہے، وضو کیا جا رہے ہیں، اٹس مین میں نماز کے لیے جا رہی ہوں. تو نیت زبان سے قطعاً نہیں ہوتی، زبان کا نیت سے کوئی تعلق نہیں. زبان تو اس کا اظہار ہے، اس نیت کا اظہار ہے جو آپ نے زبان پہ لایا ہے. مثلا آپ کا ارادہ ہے لاہور جانے کا اور آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ میں کراچی جا رہا ہوں، تو نیت آپ پہلے کر چکے لاہور کی. تو بتائیں کسی سے جو آپ نے شیئر کیا، زبان میں جو الفاظ بولے کراچی جانے کے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ آپ کراچی نہیں جا سکیں گے یا لاہور نہیں جا سکیں گے؟ چونکہ آپ کا نیت لاہور جانے کا ہے، بتا آپ کراچی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چونکہ بتایا کراچی ہے، زبان سے آپ کراچی کہہ رہے ہیں تو آپ اب کراچی ہی جائیں گے. نہیں، نیت چونکہ لاہور کی ہے تو آپ لاہور ہی جائیں گے. اسی طرح جب بھی انسان وضو کرتا ہے تو وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے. پھر نماز سے پہلے اس نیت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ کیونکہ نیت تو پہلے ہو چکی، اظہار کس کے سامنے کرنا ہے؟ یعنی اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ آپ نیت کر چکے ہیں. آپ نے جب وضو کیا آپ کو پتا ہے میں نے نماز کے لیے وضو کیا. آپ اب یعنی یہ کامن سینس کی بات ہے نا کہ اب آپ چاہے زبان سے نہ کسی کو بتائیں کہ میں نماز کے لیے وضو کیا، نہ اللہ کو بتائیں کہ میں نے فلاں ظہر کی، عصر کی، فلاں فلاں نماز پڑھنے کے لیے کیا، یا نماز پڑھتے وقت آپ نہیں بتائیں کہ الفاظ ادا یہ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھنے لگی ہوں، 4 فرض پڑھنے لگی ہوں کہ 3 پڑھنے لگی ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف ہے. یہ چیزیں بتانے کی دیکھیں کیا ضرورت ہے؟ وہ جب آپ نے وضو کیا اور نماز کی طرف آئے، آپ کو پتہ ہے کہ اب عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، اذان سنی، آپ کو پتہ ہے یہ عصر کی اذان ہے، آپ نے وضو کیا نماز کے لیے آگے. اٹس مین آپ جب یعنی 4 رخ ہے نا جائے نماز بچھانے کے، آپ جب کسی ایک سمت کو منتخب کرتے ہیں جائے نماز بچھانے کے لیے، اٹس مین وہ قبلہ رخ ہے. تو یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرا منہ قبلہ کی طرف ہے؟ یعنی یہ کامن سینس بھی تو بنتی ہے نا کہ جب آپ نیت کے تمام مراحل سے گزر کر جائے نماز پہ آگے ہیں تو اب الفاظ کی تو کوئی حیثیت نہیں باقی نا. کیونکہ اذان سن کر اٹھنا، وضو کرنا، جائے نماز کی طرف جانا، تکبیر تحریمہ کی طرف ہاتھ اٹھانا یعنی اس کے لیے اٹھانا، یہ سب کس چیز کی علامت تھی؟ نماز ہی کے لیے تو تھا. تو لہٰذا نیت جب بھی کسی کام کی کرنی ہے نا، وہ بس آپ کے دل کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیوں کام کر رہی ہوں. تو اس لیے اسلام کے کسی بھی حکم کی تکمیل کے لیے نیت لازمی ہے، اور نیت لازمی ہے، اقرار لازمی نہیں، الفاظ لازمی نہیں. اس بات کو بہت کلیئرلی سمجھیں کہ آپ کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، وہ تو ایک اور چیز رہ جاتی ہے. ایک ہے کہ نیت کا کم از کم ہونا لازمی ہے کہ آپ کی نیت تو ہو یہ کام کرنے کی. جب نیت ہی نہیں تو وہ کاہے کا کام ہے؟ تو اس لیے جب نیت کر لی ہے تو اس مین وہ نیت ہو چکی ہے، اب اس کو الفاظ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس حدیث کو چونکہ علماء کرام نے 1/3 حصہ قرار دیا ہے تو ہمیں اس پہ بہت فوکس رہنا ہے، بہت کانشیس رہنا ہے. ہر عمل کی دفعہ ہم نے بہت کانشیس رہنا ہے کہ ہم کس پہلو سے اس بات کو لے رہے ہیں. چونکہ میں نے سارے پہلو آپ کے سامنے رکھ دی ہیں نا کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہے وہ اللہ کے لیے کرنی ہے، یا کوئی بھی جائز کام ہے اس میں اگر ہم اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. یا یہ کہ ہم کسی بھی حرام کام کو اچھی نیت سے نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی کام شریعت کا خود سے ایڈ نہیں کر سکتے، اس کو خود سے دین کا حصہ نہیں بنا سکتے اچھی نیت کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ جو چونکہ ایک دین کا بہت بڑا پہلو ہے، 1/3 حصہ ہے، تو ہمارا یوں سمجھ لیں کہ اگر جسٹ اپنی نیت پہ چیک کر لیتے ہیں تو ہمارا جو دین کا، ہمارا ایمان کا 1/3 جو حصہ ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے، کامل ہو جاتا ہے. ہمارا ایمان ایک طرح سے تکمیل کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارا چونکہ نیت ہر کام میں جب اللہ کے لیے کر لیا ہے نا تو اٹس مین ہمارا ایمان مکمل ہو رہا ہے.
بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سے ویسے کام لے جیسے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ تعالیٰ شیطان کے حملوں سے بچائے، شیطانی وسوسوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں کی حفاظت کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسا بنا لے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے کہ ہم ہر عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولیں۔